جو ٹاپک ہے میرے پاس وہ بشارت ہے، اور بشارت بذریعہ اپنی شخصی گواہی۔ جب تک کوئی خود اس تجربے میں سے نہ گزرے وہ کسی کو اس تجربے کے بارے میں بتا نہیں سکتا، اس شخص کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ شخصی گواہی، جو کچھ آپ پر بیتی ہو، کہتے ہیں نا جس پر ہڈ بیتی ہو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو جس پر یہ بات بیتی ہوتی ہے خدا کے ساتھ تجربہ رکھنے کی، وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ جس کی ملاقات خدا سے ہو جائے، جب وہ خدا سے مل لے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے، پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کی گواہی پر عمل کرنے والا شخص بھی، اس کی گواہی کو ماننے والا شخص بھی پھر بدل جاتا ہے برکت بات۔ موسیٰ کو خدا نے بچپن سے چنا، اس کو بچایا، اس کے لیے ایسے ایسے حالات مہیا کیے کہ اس کی زندگی بچتی چلی گئی۔ موسیٰ 40 سال تک اس شاہی محل میں رہا، پرنس کی طرح، ایز اے پرنس آف ایجپٹ، کیونکہ اس نے بعد میں وہاں کا بادشاہ بننا تھا، فرعون بننا تھا۔ خدا اس کو فرعون نہیں بنانا چاہتا، خدا اسے کچھ اور ہی کام لینا چاہتا تھا۔ اور 40 سال تک اس نے مصر کے تمام علوم سیکھے، وہ بڑا پڑھا لکھا شخص بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بائبل کی پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی ہیں۔ پیدائش کی کتاب موسیٰ نے لکھی ہے، خروج، احبار، گنتی اور استثنا، یہ کتب جو ہیں یہ بزرگ موسیٰ نے لکھی تھی۔ خدا نے اس کے ذریعے کتنا زبردست کام لیا۔ پھر حالات نے کچھ پلٹا کھایا اور 40 سال کی عمر میں موسیٰ کو فرعون کے محل سے جان بجا کر بھاگنا پڑا۔ وہ ایکسپوز ہو گیا تھا، اس کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ اندر سے عبرانی ہے، اس کی تعلیم، اس کی سوچ عبرانی ہے، یہ فرعون نہیں ہے، یہ محل میں بغاوت پیدا کرے گا۔ جب یہ اس کے خلاف باتیں شروع ہوئیں تو اس کو اس شاہی محل کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور یہ کسی اور علاقے میں چلا گیا، مدیان کے علاقے میں۔ جب یہ 80 برس کا ہوا تو پھر اس کی ملاقات خدا سے۔ اب جب وہ 80 برس کا ایک میچیور شخص ہے، اس موقع پر خدا سے ملتا ہے، اور ملتا ہے اسے کہاں پر ہے؟ جلتی ہوئی جھاڑی میں، ایسی جھاڑی جسے آگ لگی ہے اور وہ جل بھی نہیں رہی۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ وہ جھاڑی ہیں، آپ کلیسیا سنیں، ہیلو سن رہے ہیں؟ روحانی طور پر آپ وہ جھاڑی ہیں جس میں آگ آج بھی لگی ہوئی ہے۔ پتہ ہے آپ کو جس دن کلیسیا نے جنم لیا تھا، ابھی تھوڑے دنوں بعد ہم پینٹیکوسٹ کی عید منائیں گے، جس دن کلیسیا کو جنم ہوا تھا، کلیسیا بنی تھی، اس دن شاگردوں پر کیا نازل ہوئی تھی؟ آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ تو یہ آگ سے جنم لینے والی کلیسیا آگ کی وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہے جو آج بھی جل رہی ہے، آج بھی شعلے بھڑک رہے ہیں، آج بھی پاپرو اس کلیسیا میں سے ہو کر کام کر رہا ہے، اور آج بھی دنیا حیران ہے۔ اس جھاڑی کو بھسم ہو جانا چاہیے تھا۔ صدیوں سے بادشاہ اس کلیسیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جرنیل اس کلیسیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی قوتیں اس کلیسیا کے پیچھے پڑی ہیں، لیکن یہ مٹنے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس آگ کی حفاظت آندھیاں کرتی ہیں، اس آگ کی حفاظت ہوائیں کرتی ہیں، اس آگ کی حفاظت سمندر اور پانی کرتے ہیں۔ اور جس کی حفاظت ہوا کرے اس چراغ کو بجھائے گا کون؟ جی، جس چراغ کی حفاظت ہی ہوا کرے اس کو بجھائے گا کون؟ چراغ کیسے بجھتا ہے؟ اور اگر ہوا ہی حفاظت کرے تو پھر چراغ کوئی بجھ سکتا ہے؟ تو یہ وہ کلیسیا وہ چراغ ہے، کلیسیا وہ جھاڑی ہے جلتی ہوئی جس کی حفاظت ہوا کر رہی ہے، جس کی حفاظت پانی کر رہے ہیں، جس کی حفاظت خدا کر رہا ہے۔ یہ کبھی بھسم نہیں ہو سکتی، یہ جلتی رہے گی،
اوروں کو روشنی دیتی رہے گی، اوروں کو نور دیتی رہے گی، اوروں کو شفا دیتی رہے گی۔ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ تھی جب 80 برس کا موسیٰ ہو گیا تو خدا نے کہا واپس جا جہاں سے تو بھاگ کے آیا تھا، میں نے تجھے بچایا۔ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا، پانی سے نکالا ہوا۔ تو اس کا نام یہ پرنسس شہزادی نے موسیٰ رکھ، مجھے تو یہ پانی سے ملا، مجھے یہ دریا سے ملا، یہ پانی سے نکالا، اس لیے اس نام ہی اس کا موسیٰ رکھ دیا۔ وہ موسیٰ ہی رہا، وہ جو خود پانی سے نکالا گیا تھا، اس نے ایک بڑی قوم کو بھی نکالا تھا اور ان کو رہائی دلانے کا موجب بنا تھا۔ خدا نے اس انسان کو بڑا زبردست کام دیا ہے، اس سے بڑا زبردست کام لیا ہے، اس لیے اسے عربی میں کہا گیا ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے، وہ خدا سے باتیں کرنے والا ہے۔ اور اس نے اپنی قوم کو بشارت یہ دی تھی، مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں تمہیں غلامی کے اس ملک سے نکال کے لے جاؤں گا اور میں تمہیں اس ملک میں لے جاؤں گا جس کا وعدہ ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میرے ساتھ خدا ہے، میں اکیلا نہیں۔ جی، جو اکیلا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں، پر جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ موسیٰ اکیلا نہیں تھا، موسیٰ کے ساتھ خدا تھا۔ خدا نے خود کہا، جب موسیٰ مر گیا اور اس کے پیچھے یشوع تھا تو خدا نے یشوع کے ساتھ کلام کیا، اس نے کہا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ خدا خود گواہی دے رہا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا تیرے بھی نہ میں تجھے چھوڑوں گا، نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ This is my God, this is our God۔ اس کا کام کرنے کا طریقہ انوکھا ہے، وہ کمزوروں کو پکڑتا ہے اور ان کے ذریعے زور آوروں کو شکست دیتا ہے، وہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ذریعے بہت ساروں کو گرا دیتا ہے۔ آمین۔ یہ بشارت ہے، آج کا میرا ٹاپک ہے بشارت۔ کیا بشارت ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کیا گواہی ہے؟ ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی یہ ہے، لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اکیلے نہیں۔ ہم کسی مرے ہوئے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی گواہی دینے سے کبھی گھبرائے نہیں۔ جب آپ اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ ادھر ہیں، آپ گواہی دیں گے جب یسوع تو آپ کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگا، تگڑا میں تیرے نال ہوں، بولی چل، ایسے کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ اگر ساتھ ہو تو آپ کو پیچھے کی طرف گرنے کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، وہ آپ کو سنبھال لیتا ہے، وہ آپ کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ گواہی ہے، یہ بشارت ہے، ایک بشارت۔ یہ موسیٰ پھر آپ کو پتہ ہے پوری کہانی ہے، آپ جانتے ہیں، بالآخر بڑی بڑی آفتیں خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اس مغرور قوم جو مصری قوم ہے اس پر نازل کی تھی، اور خدا بالآخر ان مصریوں کے ہاتھ سے اپنے ان کمزور سے لوگوں کو نکال کر لے گیا، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نہ انہوں نے کوئی تلوار استعمال کی ہے، نہ ان کے پاس کوئی توپیں تھیں، نہ ان کو لڑنا آتا تھا۔ 430 سال سے یہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ کیسے اتنے زور آور ہو گئے؟ کیسے ہوئے تھے؟ خدا ان کے ساتھ تھا۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے جو آخری آفت بھیجی، وہ کیا تھی؟ ان کے پلوٹے مار دیے تھے، اور خدا نے کہا تھا اگر کوئی شخص کل اپنے گھر میں برہ ذبح کرے گا اور اپنے دروازے کی چوکٹوں پر لگائے گا، اس کا خون اس کی چوکٹوں پر لگائے گا، تو اس کے گھر میں موت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، چاہے کوئی بھی ہو،
اس کا پروٹھا مار دیا۔ موسیٰ نے یہ خبر دھما دی، پہنچا دی پورے جشن کا علاقہ وہ تھا، وہ محلہ تھا جشن کا جس میں سارے اسرائیلی رہتے تھے، اور یہ خبر پھیلتی گئی، سب ایک دوسرے کو بتاتے تھے بکرا ذبح کرنا ہے کل، یہ پلوٹا نہ مر جائے۔ اس دن کیا قیامت تھی، اس دن کیا خوف تھا، جب لوگ اندر کانپ رہے تھے کہ کہیں میرے گھر میں موت نہ آ جائے، کیونکہ خدا نے کہا تھا پہلے 9 ہفتے بتائی تھی، بتا کر بھیجی تھی، یہ بھی بتا کر بھیجی تھی، چیلنج دیا تھا خدا نے، اپنے دیوتاؤں کو چیک کر لو، اپنے خداؤں کو بلا لو، پر اگر برے کا لہو نہیں لگاؤ گے تو پلوٹے مریں گے۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میرے پاس زبردست دیوتا ہے، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، کوئی ہمیں کیسے شکست دے سکتا ہے۔ یہ فرعون کی غلط خیالی تھی، خام خیالی تھی۔ اور جب وقت پورا ہوا تو موت کے فرشتے نے راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ جی فرعون کا بیٹا پہلے مرا ہوگا، پر جس کے ساتھ خدا ہو اسے کوئی چھو سکتا ہے، اسے کوئی مار سکتا ہے، اسے کوئی پکڑ سکتا ہے۔ خدا نے ثابت کیا کہ وہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ تو آج ہمارے پاس کیا بشارت ہے؟ موسیٰ کے پاس یہ بشارت تھی، اس نے کہا تھا میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے، میں نے اسے ملاقات کی ہے، میں نے اسے جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھا تھا۔ اور جب موسیٰ کے ذریعے موت سے ہوئے، لوگوں نے یقین کیا، جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے۔ اس لیے آنے والے سالوں میں جب اگلے 40 سال تک موسیٰ اپنی قوم کو لیڈ کرتا رہا، اپنی ہر مشکل میں قوم نے موسیٰ کو کہا اپنے خدا سے کہ ہمارے لیے یہ کر۔ موسیٰ کے ساتھ تھا خدا جی، جب وہ پیاسے ہوتے تھے تو وہ موسیٰ کے پاس آتے تھے، موسیٰ اپنے خدا سے کہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور خدا موسیٰ سے کہتا تھا اس چٹان کو اپنی چھڑی مار دے، اسی میں سے پانی نکلتا، اور وہ پتھروں میں سے پانی نکال لیتا تھا۔ آمین۔ وہ بیابانوں میں جہاں وہ ان کو کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تو ان کو فصلیں دے دیتا تھا، وہ ان کو گوشت بھی کھلاتا تھا، ان کو آسمانی خوراک بھی کھلاتا تھا۔ What a mighty God we serve! ہم کتنے عظیم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور زبور 113 میں بھی آپ نے پڑھا تھا، 4 آیت، خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے؟ کون اسے پکڑے گا؟ کون اسے اس کے تخت سے ہٹا سکتا ہے جو عالم بالا پر آسمانوں سے بھی اونچا ہے؟ وڈی ہے تیری رحمت آسمان تک پہنچی۔ کیا بات ہے ہمارے خدا کی۔ آج آپ کو میں تسلی دینا چاہتا ہوں، اس برے دور میں ایک اچھا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس وبا کے دور میں، اس بے یقینی کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں، اس بیکار دور میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں بے روزگاری ہے، جہاں موت ہے، جہاں پریشانی ہے، جہاں رونا ہے، جہاں ماتم ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ آپ اپنی بیماری سے مت گھبرائیں۔ یہ بیماری چاہے کینسر ہے، چاہے ٹی بی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اگر خدا نے بھی آپ کو زمین پر رکھنا ہے تو آپ کی بیماری دور کر دے گا، اور اگر خدا نے لے کے جانا ہے تو اسی بیماری کے ذریعے لے جائے گا آپ کو۔ ڈرنا نہیں ہے، آپ جہاں بھی رہیں گے ٹھیک رہیں گے اگر خدا کے ساتھ رہیں گے تو۔ ہم زمین پر ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، آسمان پر ہے پھر بھی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بشارت دے دنیا کو اس مرتی ہوئی پریشان حال دنیا کو بشارت دینے کے لیے، دنیا کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آج ہمارے پاس یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں ہمارے پاس یسوع ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 29ویں آیت میں وہ عورت جو کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی، جب اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی
جب اس نے یسوع سے ملاقات کر لی تو وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کے آبادی میں چلی گئی. ہیلو سنیں دھیان سے. آبادی میں جا کر 29 آیت کہتی ہے آؤ. یہ لفظ لکھنے کے بعد بائبل میں، اردو بائبل میں فل سٹاپ ہے. یہ اس نے لوگوں کو توجہ لی. اس نے لوگوں سے کہا آؤ، اور لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو متوجہ ہوئے. آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اس وقت سامریہ کا علاقہ سامریوں سے بھرا ہوا تھا. اس عورت کی گواہی سے وہ سامریہ کا علاقہ یسوع مسیح سے واقف ہو. آؤ مجھے ایک آدمی مل گیا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو. اس عورت کی یہ گواہی کہ آؤ اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام بتا دیے، اس ایک گواہی نے ساری اس علاقے میں ہلچل مچا دی. اس کی اس گواہی سے، اس بشارت سے لوگ چوک در چوک آنا شروع ہو گئے اس جگہ پر جہاں یسوع تھا، اور لوگوں نے ان سے برکت پانا شروع کر دی. اس عورت کی گواہی بڑی پاورفل ہے. آؤ ایک آدمی سے ملو جس نے میرے سارے کام بتا دیے. میں آپ کو بتاؤں، اس عورت کی وجہ سے وہ سامری قوم جو تھی وہ مسیحی ہو گئی. ہماری گواہی کیسی ہے؟ کیا ہم یسوع مسیح کو لیے پھر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یسوع کو پہنا ہوا ہے؟ آپ کی بائبل کہتی ہے غلطیوں 3:27 میں کہ جنہوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے یسوع مسیح کو پہن لیا. کیا آپ یسوع مسیح کو پہنے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے یسوع کو پہنا ہوا ہے؟ کیا یسوع آپ کی زندگی سے دوسروں کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کی گواہی میں سے یسوع دوسروں کو مل رہا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آپ کے پاس بشارت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برکت ملے اور دوسروں کو بھی ملے، اس عورت کی طرح دوسروں کو بتانا شروع کر دیں مجھے یسوع مل گیا ہے. تو کیا آپ کی گواہی میں یہ شامل ہو سکتا ہے کہ آؤ ایک آدمی سے ملو جس نے میرے سارے کام بتا دیے؟ چلیں آپ اسے اور کام کریں. آپ بتا دیے چھوڑیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ جس نے میرے سارے بگڑے کام بنا دیے. وہ آپ کے بھی بگڑے کام سنوار سکتا ہے. اس کا نام یسوع ہے. یسوع کے پاس ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یا چلتی ہوں اور پھر پکڑ کے یہاں لے آئیں. یہ جلتی ہوئی جھاڑی ہے جہاں سے یسوع اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے. آمین. آئیے اس بشارت کو دینے کے لیے تیار ہو. میں نے پچھلے سنڈے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیسے خداوند کے ساتھ انٹیمیسی رکھنی ہے، کیسے نزدیکی میں رہنا ہے خدا کی. آپ اس نزدیکی میں بڑھیں اور پھر اپنی گواہی کا حصہ بنیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں. یہی ہمارا سب سے بڑا پہلا اور آخری کام ہے زمین پر کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں. اب دنیا مر رہی ہے، کب بتائیں گے دنیا کو؟ جب مر جائے گی. مرنے کے بعد کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ کون قبر میں اسے یاد کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو بہتر ہے کہ ہم آج جو زندہ ہیں اس کو یاد کریں. جیوندی جی آپ ان کو بچائیں. جب تک وہ زندہ ہیں وہ آپ کی بشارت سن سکتے ہیں. قبرستان میں جا کے میں یہ کلام سناؤں، فائدہ ہوگا؟ لیکن آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ اس کلام پر عمل کر لیں گے. آپ کی منزل بدل جائے گی، آپ کی زندگی سمجھ جائے گی، آپ کا مستقبل سمجھ جائے گا، آپ کی فکریں جاتی رہیں گی، آپ کی بیماریاں جاتی رہیں گی، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ ایک بابرکت شخص بن جائیں گے. آمین. آئیے ہم دعا کریں.